الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ سوشل میڈیا پہ آپ چاہے جیسے بھی مسلم بنے، لیکن عام زندگی میں آپ کیسے مسلم ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہے سوشل میڈیا میں وہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور لوگوں کو دین میں انٹرسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کمفرٹ زون میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاپولر روایت چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کے پیچھے جو ہے ہم لوگ بھاگتے رہتے ہیں، اور اس سے مختلف اگر کوئی رائے آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے ہم اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے جو مذہبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ اسلام سے زیادہ جو ہے اپنے اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اپنے اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کرنا کو ہی اسلام سمجھتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ ان کے عالم کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو ایک طرح سے وہ اسلام کو کرٹیسائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکچولی سب میں کامن ہے۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے، 13 سال 15 سال میں، تو اس ٹائم میں اہل حدیث جو ہے ایک مائنورٹی ویو سمجھا جاتا تھا، اور دیوبندیوں اور بریلوی جو ہے وہ مین اسٹریم تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں اہل حدیثوں کو کہا جاتا تھا کہ ارے یہ اتنے سارے لوگ کیا غلط کہیں گے، اتنے سارے امام جو ہے چلے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کیا غلط تھے، وہ لوگ کیا پاگل تھے، یہی لوگ جو ہے آ کے اچانک سے نیا دین بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے اہل حدیث یہ بولتے تھے کہ آپ دلائل کے ساتھ بات کرو، آپ قرآن اور حدیث کے اوپر بات کرو، ٹھیک ہے، اماموں کا قول آپ پیش مت کرو، آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو۔ لیکن جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم بھی قدم و قدم بالش بر بالش انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے، اسی طرح اہل حدیث بھی قدم و قدم بالش بر بالش جو ہے دیوبندی اور بریلوی کی طرح ہی ہو گیا۔ جب اہل حدیث جو ہے تھوڑا سا اسٹیبلش ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو ماشاءاللہ سے چندے آنے لگے، ابھی بھی حالانکہ پاپولیشن وائز جو ہے اہل حدیث مائنورٹی ہے، لیکن پھر بھی ویل اسٹیبلشڈ مائنورٹی ہے، ٹھیک ہے، اپنا سب چیز ہے، اور مطلب ایک اسکول آف تھاٹ کا حیثیت تو اس کو مل ہی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی جو ہے اب کوئی دوسرا اوپینین کو برداشت نہیں کرتا، وہ بھی جو ہے وہی سیم بات کرتا ہے کہ ارے اتنے سارے امام سلف کیا ہمارے قرآن کو نہیں سمجھے تھا۔ ابھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا کلپ بھی ہے کہ قرآن کی واضح آیت بھی آ جائے اور سلف کا قول کچھ اور ہے تو ہم سلف کو قول کو پکڑیں گے۔ تو یہ ایکچولی جو ہے بیماری جو ہے یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ سیم چیز جو ہے یہود و نصارہ کے اندر بھی تھی۔ یہود و نصارہ کے اندر بھی جو آپ دیکھیے گا، بائبل اگر آپ پڑھیے گا تو اس میں واضح طور پہ جو ہے توحید دی گئی، ٹھیک ہے، واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے ہیئر اور اسرائیل یور لارڈ اینڈ مائی لارڈ از ون گاڈ، کہ تمہارا رب اور میرا رب ایک خدا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیے کرسچن لوگ ٹرینٹی پر بلیو کرتے، کیوں بلیو کرتے ہیں ٹرینٹی پہ؟ اتنا واضح دیا گیا پھر بھی کیوں دیا؟ ان کو جب بائبل آپ دکھائیے گا تو وہ بیسکلی یہ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ بائبل کا جو ورس ہے، یا جو یہ بائبل کا جو بھی ہے، تو یہ ہم اپنے علماء کے حساب سے سمجھیں گے۔ تو آپ دیکھیے آدمی علماء کے حساب سے سمجھتا ہے تو پھر علماء کو ہی جو ہے بائبل سمجھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جو ہے قرآن کو جو ہے اگر علماء کے حساب سے سمجھیے گا، کیونکہ قرآن تو ہدی للناس ہے نا، ہدی للعلماء تو نہیں ہے قرآن کہ اس میں سے صرف جو ہے علمائی ہدایت ایز فار ایز ہدایت از کنسرنڈ۔ میں قرآن کو ڈیپر لیول کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایز فار ایز ہدایت از کنسرنڈ قرآن از دا ایزیسٹ بک آن دا فیس آف ارتھ، بٹ ایز فار ایز literature is concerned, as far as depth is concerned,
As far as scholarly academia is concerned, Quran is the most difficult book on the face of earth. کہ جب آپ اور گہرائی میں جائیے گا قرآن میں تو قرآن کے ڈیپتھ کو جاننے کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے عالم کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ ہر کوئی تو عالم بن نہیں سکتا ہے. تو قرآن کے ڈیپتھ کو جاننے کے لیے بالکل آپ کو عالم کی ضرورت ہے. میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا. میں عالموں کے مطلب رول کو یہ نہیں کرتا. بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ کو عالم کو فالو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اس کا ترجمہ پڑھیے گا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں پتہ. اب دین تو اتنا ایزی ہے کہ زیادہ تر چیز 90% چیز تو ہمیں دین کا پتہ ہی ہے کیا کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں 10% چیز جو ہے جو ہم کو ظاہر سی باتیں نہیں پتہ ہوگی، جیسے کون سی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ چیز تو ہمیں علماء کے پاس ہی پتہ چلے گا. اور کون سی چیز جو ہے جیسے اگر کوئی دین کے مسئلے میں کچھ سوال آ گیا تو ہمیں یہ علماء جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ ہمیں علماء کو پوچھا جاتا ہے. لیکن دین تو اپنے آپ میں بہت ایزی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سچ بولنا ہے، انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے. تو یہ سب بات تو سب کو آلریڈی پتہ ہے. اس کے لیے آپ کو علماء سے تو نہیں آپ کو رابطہ کرنا. کوئی بھی علماء سے یہ جا کے تو پوچھتا نہیں نا کہ مجھے زنا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کیا میں چوری کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. یہ بیسک دین ہے، یہ بات تو سب کو پتہ رہتی ہے. ہاں کوئی پیچیدہ ٹاپک ہے جیسے وراثت کا مسئلہ ہو گیا، زکوٰۃ میں بھی جو ہے اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جویلری کا زکوٰۃ ہوگا کہ نہیں، یہ پورا اجتہادی میٹر ہے. اس کے لیے تو جو بھی اجتہادی میٹر رہتا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو علماء کا ضرورت ہوتا ہی ہے. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ دین کو اور فقہ کو اور حدیث کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اور فقہ ہوا، حدیث ہوا، یہ چیز علماء کا کام ہے. بہت اچھا کام ہے. یہ ایکچولی دین کو ایوالو کرتا ہے، دین کو اور آگے بڑھاتا ہے، دین کے نالج کو اور آگے ایک طرح سے ایکسپینڈ کرتا ہے. اس چیز کو نکالنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک انسانی کام ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. سب سے اچھی بات اجتہاد کی یہ ہے کہ اجتہاد بدل سکتا ہے، دین نہیں بدل سکتا. دین وہی رہے گا. نماز 5 ٹائم ہے تو 5 ٹائم ہی رہے گی. رمضان میں 30 یا 29 روزہ ہے تو 30 اور 29 روزہ ہی رہے. زکوٰۃ آپ کو دینا ہی ہے، حج آپ کو کرنا ہی ہے اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو. یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اور بہت ساری چیز کبھی چینج نہیں ہوگی. سچ آپ کو ہمیشہ بولنا ہے، حق کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، انصاف کے ساتھ آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہمیشہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز کبھی چینج نہیں ہوگا. لیکن اجتہاد جو کہ ایک پیورلی جو ہے آپ سمجھ لیجیے ایک انسانی عمل ہے، وہ بالکل چینج ہو سکتا ہے. کیوں نہیں چینج ہو سکتا؟ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.